ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہمارا مضمون ہے جغرافیہ کلاس 8۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 13 میں باب نمبر 4 کے ٹاپک قدرتی آفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر نمبر 11 اور 12 میں بھی قدرتی آفات کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا قدرتی آفات میں جو ہے وہ پوائنٹ آتش فشانی اور زمین کا سرکنا، سیلاب، صحرازدگی اور گرد باد کے بارے میں۔ آج ہم جو ہے وہ قدرتی آفت زلزلے کے بارے میں ریڈ آؤٹ کریں گے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے آج زلزلے۔ یہ ہمارے 3 لانگ کوسچن کا آنسر بھی ہے۔ 3 لانگ کوسچن ہے: زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیں، یعنی کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس سے کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے۔ اس کا آنسر ہے زلزلے قشر الارض کی اچانک اور شدید تھرتھراہٹ زلزلہ کہلاتی ہے، یعنی کہ زمین جب اچانک سے ہلنا شروع ہو جاتی ہے یا زمین میں جو تھرتھراہٹ ہوتی ہے وہ زلزلہ کہلاتی ہے۔ یہ تھرتھراہٹ اچانک وقوع پذیر ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو تھرتھراہٹ ہے، زمین کا جو ہلنا ہے وہ اچانک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی انتباہی علامات ظاہر نہیں ہوتی، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی انتباہی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اطلاعی علامات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا جو وقت سے پہلے کسی چیز کی جو ہے وہ نشاندہی کر دیں، ایسی کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ زلزلے کی پیشگی اطلاع یا پیشین گوئی ناممکن ہے، یعنی کہ زلزلے کی جو ہے وہ وقت سے پہلے پیشین گوئی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ زلزلے سے عام طور پر انسانی بستیوں، عمارات، تعمیراتی ڈھانچوں اور بنیادی ضروریات کے ڈھانچوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ خاص طور پر پل، سڑکیں، ریلوے لائنیں، پانی کی ٹینکیوں، پائپ لائنوں اور مواصلاتی نظام وغیرہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مواصلاتی نظام یعنی کہ بجلی کا جو نظام ہے۔ بالواسطہ نقصانات میں آگ لگنا، پانی کے ذخائر کا بیٹھ جانا، زمین کا سرکنا وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے زیادہ اور ناقابل تلافی نقصان انسانی جانوں کا ضیاع ہے۔ ضیاع یعنی کہ کسی چیز کا ضائع ہونا۔ یہاں تک ہمارا 3 لانگ کوسچن کا آنسر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا آپ جانتے ہیں 2005 کے کشمیر کے زلزلے میں 80,000 سے زیادہ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، یعنی کہ پاکستان میں جو ہے وہ 2005 میں کشمیر میں بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا، جس میں جو ہے وہ بے شمار جو جانیں تھی وہ ضائع ہوئی تھیں۔ اس کا ایسے MCQs بھی بن سکتا ہے کہ 2005 کے کشمیر کے زلزلے میں کتنی جانیں ضائع ہوئیں، تو اس کا آنسر ہوگا 80,000 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ حفاظتی اقدامات یعنی کہ جو ہے اس کے کون سے حفاظتی اقدامات ہم کر سکتے ہیں۔ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کو کم تر سطح پر رکھنے کے لیے سب سے اولین ترجیح زلزلے سے متعلق لوگوں کو آگاہی دینا ہے، یعنی کہ زلزلے کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ جو ہے جب زلزلہ آئے یا زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں تو تب کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے یا کون سے حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے۔ کہ 3 اقدامات پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہلکے سے جھٹکے کی صورت میں بیٹھ جائیں، سر کو ڈھانپ لیں، کسی مضبوط چیز کو تھام لیں۔ جس علاقے میں زلزلوں کا خدشہ ہو، یعنی کہ کوئی خطرہ لاحق ہو، وہاں وزنی اشیاء زمین کے قریب اور ہلکی اشیاء اوپر رکھی جائیں، یعنی کہ جو وزنی اشیاء ہیں وہ زمین کے قریب رکھنی چاہیے، وہ اونچی جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے، اور ہلکی اشیاء کو اوپر رکھنا چاہیے۔ گھر کی بجلی، گیس اور سپلائی کو ہنگامی حالت میں بند کرنے کا طریقہ سیکھیں، یعنی کہ جب ہنگامی حالت ہو تو فوراً سے گیس کی سپلائی اور بجلی کو کس طریقے سے بند کرنا چاہیے۔ اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو بجلی کی تاروں، اونچی عمارات اور کسی بھی ایسی چیز سے دور کھلی جگہ رہیں
جو آپ پر گر سکتی ہے، یعنی کہ جب زلزلہ وغیرہ آئے تو ہمیں گھر سے باہر بجلی کی تاروں اور جو اونچی عمارات ہوتی ہیں جن کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ان سے دور کھڑے ہونا چاہیے۔ ریڈیو سیٹ آن رکھیں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ چھوٹی موٹی آگ کو فوراً بجھائیں، یعنی کہ جیسے گھروں میں اگر چولہا وغیرہ جلایا ہو تو اسے فوراً بند کر دینا چاہیے۔ گھر کو چیک کریں کہ آیا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، اور اگر گھر کی دیواروں یا تعمیراتی ڈھانچے میں دراڑیں وغیرہ پڑ گئی ہوں تو ہرگز گھر میں داخل نہ ہوں۔ یعنی کہ اگر جو گھر وغیرہ ہے اس میں کوئی دراڑ وغیرہ پڑ گئی ہے تو ہمیں جو ہے وہ گھر میں فوراً سے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو گیس لیکیج کی آواز یا بو محسوس ہو تو فوراً سپلائی لائن سے گیس بند کر دیں اور گھر سے باہر نکل جائیں۔ زلزلے کے بعد کے جھٹکوں سے ہوشیار رہیں اور جب تک یہ جھٹکے تھم نہ جائیں گھر میں داخل نہ ہوں، یعنی کہ جب تک یہ جھٹکے جو زمین کا ہلنا یا تھرتھراہٹ کا ہونا جب تک ختم نہ ہو جائے گھر میں جو ہے وہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تعمیرات۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں دوبارہ زلزلے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے، لہٰذا جانی نقصان کے خدشے کو کم کرنے سے کم سطح پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر نئی تعمیرات ناگزیر ہوں، یعنی کہ نئی تعمیرات نہ بنائی جا سکتی ہوں، تو ان کو زلزلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مخصوص تعمیراتی ڈیزائن اختیار کیے جائیں۔ عماراتی ڈھانچے کو کنکریٹ کے ستونوں پر زلزلے سے مزاحم ڈیزائن کے مطابق تعمیر کیا جائے، یعنی کہ ایسی تعمیرات بنائی جائیں جو کہ زلزلے کو برداشت کر سکتی ہوں۔ زیادہ ڈھلان والے علاقوں میں تعمیرات سے گریز کیا جائے، کیونکہ اگر زیادہ ڈھلان والے علاقوں میں تعمیرات کی جائیں یا بنائی جائیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ ممکنہ حد تک چھتوں کی تعمیر میں وزنی مواد استعمال نہ کیا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پاکستان میں زلزلے۔ پاکستان ارضیاتی لحاظ سے ایک متحرک خطے میں واقع ہے جہاں 3 مختلف ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے پر مرتکز ہو رہی ہیں۔ انڈین پلیٹ شمال میں یوریشین پلیٹ سے اور مغرب میں عربین پلیٹ سے ٹکرا رہی ہے، جس کا نتیجہ شمالی قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے اور مغرب میں کوہ ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں کی تشکیل ہے۔ ان پلیٹوں کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے پاکستان اور ملحقہ علاقے شدید زلزلوں کا مرکز ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جنگل کی آگ، یعنی کہ جنگل کی جو آگ ہے یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ اصطلاح ایسی بے قابو آگ کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے جو جنگلات اور دوسری قسم کی نباتات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں موجود جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب جنگل میں کوئی آگ وغیرہ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو جنگلی حیات ہوتے ہیں، جو جنگل میں رہنے والے جاندار ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ جنگلات کو آگ لگنے کی بہت سی وجوہات ہیں جو قدرتی یا انسانی درجوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ جنگل میں جو آگ ہے وہ قدرتی عمل بھی ہے اور انسانی عمل بھی ہے۔ قدرتی طور پر جنگلات کو آگ لگنے کی سب سے بڑی وجہ آسمانی بجلی کو سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ جب آسمانی بجلی چمکتی ہے تو جب وہ گرتی ہے تو وہ بھی جنگلات کی آگ کا اہم سبب ہے۔ آج کل اس آگ کی سب سے بڑی وجہ خود انسان ہے۔ انسانی وجوہات میں حادثہ غفلت یا مجرمانہ حرکات اہم ہیں، یعنی کہ آج کل جو جنگل کی آگ کا لگنا ہے بڑے پیمانے پر اس میں انسان کا اپنا ہاتھ ہے۔ جنگل میں لگنے والی آگ سے جنگل کا حیاتیاتی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ جنگل کے نزدیک بستیوں میں جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ زرعی پیداوار مثلاً لکڑی، پھل اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ارد گرد کے علاقوں کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، انسانی صحت اور معاشی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، پانی کے اکٹھا ہونے کے علاقے متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اب ہمارا لیکچر نمبر 13 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔